ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر ایک جسم ہے اور ایک روح ہے۔ جو جسم ہے وہ اللہ رب العزت نے مٹی کے ساتھ تخلیق فرمایا ہے، اور روح جو ہے اللہ رب العزت نے فرمایا یسألونک عن الروح قل الروح من امر ربی۔ اے محبوب اگر تم سے سوال کرتے ہیں کہ یہ روح کیا ہے تو تم کہہ دو قل امر ربی، یہ تمہارے رب کی طرف سے ہے۔ یعنی جسم کو اللہ رب العزت نے مٹی سے تخلیق فرمایا، اور اللہ رب العزت نے روح کو اپنی نورانیت کے ساتھ انسان کے جسم کے اندر منتقل فرمایا۔ اب انسان اس دنیا کے اندر رہتا ہے، مختلف طریقوں سے زندگی بسر کرتا ہے۔ بعض انسان گناہوں کے اندر لت پت ہوا کرتے ہیں اور اپنے جسم کو پالتے ہیں، یعنی جسم کی غذا کے لیے اللہ رب العزت نے زمین کے اندر اس کے لیے طرح طرح کے رزق کو پیدا فرمایا، مختلف سبزیوں کو پیدا فرمایا، مختلف اشیاء کو پیدا فرمایا، پانی کو پیدا فرمایا، آکسیجن کو پیدا فرمایا۔ ہر ایک چیز کو اللہ رب العزت نے جس چیز کی انسانی بدن کو، انسانی جسم کو ضرورت تھی، اللہ رب العزت نے وہ زمین کے اندر پیدا فرمائی۔ اب 1965 کے اندر جب یہ کہا گیا کہ خاندانی منصوبہ بندی کریں، نہیں تو ایسا ہو جائے گا کہ رزق کم پڑ جائے گا، مگر دیکھتے دیکھتے 1970 بھی آیا، اور 1970 کے اندر بھی یہی کہا گیا کہ خاندانی منصوبہ بندی کی جائے، نہیں تو رزق کم پڑ جائے گا، مگر 1970 بھی آیا، ایسا کچھ نہ ہوا۔ پھر چلتے چلتے 1980 آیا، پھر بھی یہی کہا گیا کہ خاندانی منصوبہ بندی کی جائے، نہیں تو ایسا دور آ جائے گا، ایسا وقت آ جائے گا کہ انسان انسانوں کو کھانے لگ جائے گا، رزق اس قدر کم پڑ جائے گا۔ جب یہ باتیں ہوئیں تو اللہ رب العزت نے اپنے بندوں کو اتنا وافر رزق عطا فرمایا کہ ساری کائنات سے بھی بڑھ کر رزق عطا فرمایا۔ یعنی اس دنیا کے اندر جب حضرت آدم علیہ السلام کو جنت سے اتارا گیا تو اس وقت وہ زمین پر آئے تو ان کے لیے جو رزق مہیا کیا گیا وہ اتنا زیادہ نہ تھا، یعنی وہ رزق ان کے لیے تھا، ان کی ضرورت پوری کرنے کے لیے تھا، مگر جس طرح اللہ رب العزت نے مخلوقات کو بڑھایا اور انسانوں کی تخلیقات کے اندر اللہ رب العزت نے ان کی بڑھوتری عطا فرمائی، کثرت عطا فرمائی، جب انسان بڑھتے گئے، اربوں خربوں کی تعداد کے اندر بڑھتے گئے، تو اللہ رب العزت نے اسی حساب سے رزق بھی عطا فرمانا شروع کر۔ تو ہر ایک چیز انسان کے بدن کو جس چیز کی ضرورت ہوتی ہے اللہ رب العزت اس کے مطابق عطا فرمایا کرتا ہے۔ اب دیکھیے پانی کی انسان کو بڑی اشد ضرورت ہوتی ہے، تو اللہ رب العزت نے اس روئے زمین پر 1/3 یعنی کہ 3 حصے پانی کا ذخیرہ عطا فرمایا، یعنی انسانوں کو اس کی اشد ضرورت تھی۔ اسی طرح جس چیز کی بھی انسانوں کو ضرورت ہوتی ہے، اب لال مرچ دیکھ لیں، اب پاکستان کے اندر یا بنگلہ دیش کے اندر یا اس کے علاوہ ایک آدھ کوئی ملک اور ہوتا ہے جس کے اندر یہ استعمال کی جاتی ہے، تو اسی لحاظ سے اللہ رب العزت نے انسانوں کو اس کی مقدار بھی کم عطا فرمائی، کیونکہ استعمال کرنے والے کم ہیں، مگر پانی جو ہے وہ استعمال کرنے والے تمام لوگ ہیں۔ اس وجہ سے اللہ رب العزت نے پوری روئے زمین کے 3 حصے پانی عطا فرمایا۔ تو اسی طرح جس چیز کی انسان کو ضرورت ہوتی ہے اللہ رب العزت اس کی ضروریات کو پورا کیا کرتا ہے۔ اب میں بات یہ کر رہا تھا کہ انسان کے بدن کو مختلف چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے، اور انسان ان کو حاصل کرنے کے لیے، ان کو استعمال میں لانے کے لیے طرح طرح کے حربے استعمال کرتا ہے، وہ بھلے جائز ہوں یا ناجائز ہوں، مگر ان کو اشیاء کو حاصل کرتا ہے تاکہ میں اپنے بدن کو خوراک مہیا کر سکوں، اپنے بدن کی بڑھوتری کر سکوں۔ سب چیزیں جس چیز کی انسان کو ضرورت ہوتی ہے، اب مثال کے طور پر جسم کو ضرورت ہے پانی کی، وہ اللہ رب العزت نے زمین کے اندر مہیا فرمایا۔ اب جسم کو ضرورت ہے کھانے پینے کی،
وہ تمام چیزیں اللہ رب العزت نے زمین سے اگا دی، یعنی زمین کا بندہ، زمین کا تخلیق کیا ہوا جسم، اس کی ضروریات کو بھی زمین کے ساتھ منسلک کیا، مگر ایک انسانی جسم کے اندر روح ہے، ایک روح ہے، اور اس کی خوراک جو ہے وہ اللہ رب العزت کی بارگاہ سے آیا کرتی۔ وہ انسانی روح کی جو خوراک ہے وہ نیک اعمال سے آیا کرتی ہے، اچھے اعمال سے آیا کرتی ہے، اور برے اعمال کو ترک کرنے سے روح کی قوت حاصل ہوا کرتی۔ دیکھیے نا، دو چیزیں ہیں، ایک جسم ہے اور ایک روح ہے۔ جسم کی تو خوراک حاصل کر لی، اب روح کی خوراک کیا ہے؟ وہ نیک اعمال ہے، اعمال صالحہ۔ یہ انسان کی زندگی کی، انسان کی روح کی جو ہے وہ خوراک بنا کرتے۔ تو اسی طرح اللہ رب العزت نے نیک اعمال کرنے والوں کو بہت سارے صلے عطا فرمائے، ان کو بڑے بڑے مقام عطا فرمائے، بڑی بڑی بلندیاں اور رفعتیں عطا فرمائیں، کیونکہ انسان جب روح کا تعلق رب سے بیدار کر لیتا ہے، رب کے ساتھ جب اس رشتے کو منسلک کر لیتا ہے، جوڑ لیا کرتا ہے، تو اس وقت اللہ رب العزت اپنے بندے کو ولایت کا درجہ عطا فرما دیا کرتا ہے۔